سو یہ بڑا ایک سوال میرے ذہن میں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ نے آئی ایم شیور اس سوال کا کافی بار جواب دیا ہوگا ملٹیپل ڈفرینٹ فورمز میں، اور کافی اہل تشیع عالموں نے اس کا جواب دیا ہے. تو میرا ایک کویشچن یا علی مدد کو لے کے ہے کہ تشیع میں یا علی مدد کا کیا کانسیپٹ ہے، یا علی مدد کیوں کہتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے کہ رسول خدا مرتبے میں بھی، نالج میں بھی، ہر چیز میں مولا علی علیہ السلام سے اوپر ہیں، تو یا علی مدد نہ کہہ کے یا رسول خدا مدد یا محمد نبی مدد کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اور کیا تو یہ میں توحید کی طرف جا رہا ہوں آپ کی. اور میں نے آپ کا بیان دیکھا تھا پچھلی بار جو ڈاکٹر مدد اللہ صاحب کے ساتھ ہوا تھا، جس میں آپ نے فرمایا کہ ابن تیمیہ نے یہ عقیدہ 700 کچھ ہجری کے اندر یہ لے کے آئے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگ سکتے، لیکن آپ نے اس کا جواب دیا کہ توحید کا مطلب ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا. تو میرا سوال یہ ہے کہ پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ یا علی مدد نہ کہہ کے یا نبی مدد کہنا چاہیے اگر مولا علی سے ہی مدد مانگنی ہے تو. اور وہ بھی ہم، اب مولا علی تو اس دنیا میں نہیں ہے، تو ہم ایک طریقے سے غیب میں ان سے مدد مانگ رہے ہیں. تو پھر جو کلام پاک کی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا پھر اگر آپ سورہ نمل آیت نمبر 62 میں دیکھیں اور اس کا ترجمہ کریں تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ بڑے واضح الفاظوں میں بیان فرما رہا ہے کہ وہی تو ہے جو تمہیں تمہارے بعد خلیفہ، تمہارے بعد والوں کو خلیفہ بناتا ہے، اور جب بھی تمہارے پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو ہے کوئی دوسرا الہ جو تمہاری مشکل کو حل کر سکے. اور اسی طریقے سے تیسرا ٹینجنٹ اس میں یہ ہے کہ اگر مجھے مولا علی سے مانگنا ہی ہے تو آج کی ڈیٹ میں فار ایگزامپل فزیکل نیچر آف لا کے حساب سے میں دیکھوں تو پھر تو سورج جو ہے وہ سب سے بڑا مشکل کشا ہے، تو مجھے سورج سے مانگنا چاہیے، لیکن میں سورج سے نہیں مانگتا، میں مانگتا اللہ سے ہوں. تو اس پہ تھوڑا واضح کر دیں، آپ کا کیا موقع؟ جی دیکھیں، یہ جو ہم یا علی مدد کہتے ہیں، اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد، یہ بہت زیادہ کلچرل ہے. یعنی ہم یا علی مدد کہتے ہیں یا نبی مدد کم کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ایک کلچرل بات ہے. یہ شیعوں میں ایک ثقافت ہے، یہ کوئی دین کا مسئلہ نہیں ہے. دینی مسئلہ کہ آپ یا علی مدد زیادہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کم کہتے ہیں یا نہ کہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلندتر ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کرتا ہے، بہت اچھا کرتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن آپ شیعوں کو زیادہ یہ سنتے ہیں کہ یا علی مدد کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کم کہتے ہیں لیکن کم تر کہتے ہیں، تھوڑا کہتے ہیں. یہ کلچرل مسئلہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو ڈائریکٹ شیعوں میں کچھ رسوم ہیں، عادتیں ہیں، کیونکہ شیعہ جو ہیں اپنے جو اب دوسرے مسلمان ہیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختفق القول ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. لیکن شیعوں کو جو منفرد کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کو پہلا امام مانتے ہیں. تو یہ شیعوں کو ایک منفرد ان کے اپنے آپس میں پہچان ہے کہ وہ جب کہتے ہیں یا علی مدد تو وہ جانتے ہیں کہ سامنے والا شیعہ ہے. تو ایک طرح سے ایک کلچرل بات ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. وہی آپ یا اللہ مدد کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں یا نبی مدد کہتے ہیں، تو اس میں کوئی فرق ہی نہیں یا علی مدد کہنے میں، ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے. سمجھ رہے ہیں نا بات آپ کو؟ ہاں، میں سمجھ رہا ہوں آپ کے. سو فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں، ابھی جیسے جو میرے تشیع بہت سارے دوست بڑے نزدیک ہیں، تو مثال کے طور پہ زمین پہ بیٹھے ہیں، کھڑے ہوتے ہوئے ہاتھ کا سہارا لیتے ہوئے یا علی مدد کہتے ہیں، یا پھر اگر وہ یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، وہ وہی بات ہے، اس پہ فرق نہیں ہے، بلکہ شاید بہتر ہے. میرا سوال یہ کہ یا اللہ مدد کیوں نہیں کہتے ہیں؟ ہاں وہ بات آئے گا نا. پہلے آپ نے اس کو یا نبی مدد سے آپ نے تقابل کرایا، تو اس کو میں نے بتا دیا آپ کو کہ یہ ایک کلچرل چیز ہے، لیکن اس میں کوئی حرمت نہیں ہے. اگر وہ یا نبی مدد بھی کہتے ہیں اچھی بات ہے، یا حسین مدد بھی کہتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن یہ یا علی مدد ہوا ہے کیونکہ شیعوں میں یہ ایک پہچان ہے، اس میں ایک ان کی آئیڈینٹی اسی سے بنی. اچھا، اب یا اللہ مدد شیعہ کیوں نہیں کہتے؟ شیعہ کہتے ہیں، کیوں نہیں کہتے؟ شیعہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، یا کہ نعبد و یا کہ نستعین بار بار کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تو مدد مانگتے ہیں، اتنی دعائیں جو ہمارے پاس ہیں. آپ جب ہمارے مخالفین کے پاس دعا تو ہے نہیں، ان کے کتب میں جائیے، دعاؤں کی کتاب کہاں ہے ان کے پاس جو مروی ہے؟ علماء نے جو دعائیں اپنے سے گڑھ کے بنائی وہ تو حدیث نہیں ہے. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے وہ تو دعا ساری رات دعا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، دعائیں کر. ان کی مناجات روایت نہیں کی، ہم نے روایت کیا. ہمارے پاس جو دعائیں ہیں توحید دیکھنا ہے تو آ کے ہماری کتابوں کو دیکھ لیجئے. میں آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ جا کے دعائے جوشن کبیر ایک بار دیکھیے. کیا بتایا آپ نے؟ دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن، اور اسی طرح دعائے مشلول ہے، دعائے کمیل ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ شیعہ کا اعتقاد اللہ سے کیسے التجا کرتے ہیں شیعہ، اور آپ پھر جا کے دیکھیے دوسرے مکاتب فکر کے پاس کیا ان کے پاس ایسے دعائیں ہیں جو مروی ہیں.
جو معثور ہیں، روایت ہیں، نہیں ہے ان کے پاس، کسی کے پاس نہیں ہے. شیعوں کا اللہ تعالیٰ سے جو ہمارے ہاں جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے جو تعبد ہے، جو اللہ تعالیٰ سے استغاثہ ہے، وہ کسی اسلامی مذہب بلکہ دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. ہماری دعاؤں کی کتابیں ائمہ طاہرین علیہ السلام نے جس طرح ہمیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح پکارو، اس طرح توبہ کرو، اس طرح حاجت مانگو، الا ماشاء اللہ بہت زیادہ ہیں. اچھا، میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ جو لوگ چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیعہ اللہ سے نہیں مانگتے، ذرا چاہ کے دیکھو، اب اپنی کتابوں کو دیکھو، ہماری کتابوں کو دیکھو، ہماری دعاؤں کو دیکھو، اپنی دعاؤں کو، اپنے دعاؤں کو دیکھو، پھر کہہ دو کہ شیعہ کہ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے. عجیب بات. اچھا، لیکن ہم اللہ سے مانگتے ہیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوا. لیکن غیر اللہ سے پھر لذا یہ سوال درست نہیں ہے کہ شیعہ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے. شیعہ اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا یا اہل بیت علیہ السلام سے مانگنا، یا وہ شخص جو دنیا سے جا چکا ہے، یا کیا حرام ہے یا کیا شرک ہے. میرے عزیز، جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اور میں بہت پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس بات کو کہ میں انشاءاللہ آئندہ جا کر اس پہ مفصل سیریز کریں گے، اس بات کریں گے، لیکن اتنا اختصار کے ساتھ ابھی 2-3 منٹوں میں جتنا بیان ہو سکتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے تمام مسلمانوں میں، اور اجماعی رہا ہے کہ آپ غیر اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کر سکتے ہیں توسل کے علاوہ. توسل یہ اللہ مجھے نبی کے واسطے دے دو، خود ڈائریکٹلی، یا نبی اللہ مجھے دے دو، یہ آپ کر سکتے ہیں بالاجماع. صرف شیعوں کی بات نہیں ہے، دوسرے جو فرقے ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے، سوائے کس کے؟ سوائے وہابیت کے. اور وہ بھی محمد ابن تیمیہ حرانی، جو اس کی وفات ہے سنہ 728، اس زمانے سے اس کو کچھ آیتیں قرآن کی اس نے اس طرح سے تفسیر کی جن کی روح سے اس نے شرک ثابت کیا. اس کے فکر کے مطابق، اس کی تفسیر، اس کے انٹرپریٹیشن کے مطابق اگر آپ غیر اللہ سے مانگیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے. لیکن وہ اس کی اپنی غلط فہمی ہے، کیونکہ ابن تیمیہ سے پہلے یہ آیتیں مسلمانوں میں موجود تھیں، مسلمان ان آیتوں کو دیکھتے تھے، مسلمان ان میں علم کی کمی نہیں تھی، اس طرح نہیں تھے کہ وہ سب ان پڑھ بیوقوف تھے، قرآن سامنے ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. تو اس زمانے میں جب ابن تیمیہ نے آواز اٹھایا تو بہت سارے علماء نے اس کی مخالفت کی. پھر ابن تیمیہ کا کوئی فالوور نہیں تھا، بعد میں اس کی جو فکر ہے وہ چھپا رہا، مخفی رہا کتابوں میں، جب تک کہ محمد ابن عبد الوہاب کا ظہور ہوا، اور ان کے ساتھ سعودی عرب کا جو ہے بادشاہ مل گئے، اور انہوں نے نجد و حجاز میں حملے کیے. مختلف قبائل کو انہوں نے کہا کہ تم کافر ہو، مشرک ہو، ان کو تار و مار کیا قبائل کو، اور ان کو دوبارہ اسلام میں داخل کرایا، دوبارہ ان سے کلمہ پڑھوایا. کس لیے؟ کہ وہ توسل کرتے تھے، اس لیے کہ وہ استغاثہ کرتے تھے، کہا کہ تم مشرک ہو. تو ان کو بہت سارے نجد و حجاز میں 17ویں صدی میں، 1780s میں، 1790s میں، 1800s میں بہت قتل ہوا ہے. اس کی تاریخ بہت پوشیدہ ہے، آپ بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم. یہ سعودی خاندان نے نجد و حجاز میں بہت قتل و غارت کیا ہے، وہاں کے عربوں کو بالکل مشرک کہہ کے کہ تم مشرک ہو. وہ مسلمان تھے لیکن وہ استغاثہ کے قائل تھے، اس لیے کہ نہیں تم مشرک ہو گئے. ان کے عورتوں کو ان سے چھینتے تھے، مردوں کو قتل کرتے تھے، پھر وہ جو بچ گئے ان کو کہتے دوبارہ کلمہ پڑھو. تو اس طرح دوبارہ ان سے کلمہ پڑھوا کے پھر ان کو جو حکومت مل گئی. پھر اس کے بعد تیل کا انکشاف ہو گیا سعودی عرب میں، تو اس کا بہت آمدنی بہت بے حساب، یعنی پچھلے 70 سالوں میں یا 80 سالوں میں، 80 ایئرز میں جو تیل کی جو آمدنی ہے سعودی عرب میں، اس کی تو بے حساب پیسہ ہے. تو یہ سب پیسہ انہوں نے اسی فکر کی تبلیغ کے لیے، اسی فکر کو پروپیگیٹ کرنے میں انہوں نے لگا دیا کہ یہ توحید، یہ ورژن جو ہے یہ پھیل جائے. تو یہ فکر پھیل گئی اب مسلمانوں میں کہ غیر اللہ سے طلب کرنا، ٹھیک ہے، اجازت دیں کہ یہ غیر اللہ سے طلب کرنا یہ شرک ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ آئیڈیالوجی ہے. مسلمان سینکڑوں سال، ہزار سال سے زیادہ سعودی عرب سے باہر، وہابیت سے دور جو تھے، وہ توسل کرتے تھے، استغاثہ بھی کرتے تھے. اچھا، اب آپ نے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو ذکر کیا ہے، اس کے متعلق میرے 2 گھنٹے کی سپیچ ہے، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کے متعلق بات کی ہے کہ یہ ایک بہت عجیب غریب بات ہے کہ اتنا مشہور آیت کہ مسلمان اس کو اتنا پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ اکثر و بیشتر اسی طرح ہوتا ہے کہ ہم صرف اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی سے مدد مانگتے ہیں. حالانکہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ نہیں ہے تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، لفظ ہی اس میں ہے ہی نہیں. یہ حصر یا اس کو کہتے ہیں ایکسکلوسیوٹی، کہ ایکسکلوڈ کرنا بقیہ کو، یہ اس میں نہیں ہے. اس میں میری اسپیچ کو دیکھ لیجیے آپ 2 گھنٹے کی، اتنا مشہور آیت کو کئی جتنے لوگ ترجمہ کرتے ہیں اسی طرح ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس میں وہ لفظ نہیں ہے. ان کو ایک غلط فہمی ہے
اس میں تقلید ہوتی ہے ایک دوسرے کو. وہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ کی عبادت صرف کرتے ہیں تو آئیے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کریں, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, یا پھر اس سے آگے چلتے ہیں پھر تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ اس کی ہوئی. اب جہاں تک اس آیت کا تعلق ہے کہ آپ نے ذکر کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بلی اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. آیت یہ ہے عزیزو, آیت یہ ہے. میں تعجب کرتا ہوں کہ آپ, یہ شاید محمد علی مرزا کے ذہن میں یہ شبہ ہے کہ اس آیت سے غیر اللہ سے آپ مدد نہیں مانگ سکتے. آیت یہ ہے اما یجیبو, کون ہے جو اجابت کرتا ہے مضطر کا, جب وہ مضطر اس کو پکارتا ہے اور وہ اس میں جو بیماری ہے, جو ضعف ہے, جو بدی ہے, اس کو رفع کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور آپ کو زمین کے خلیفہ بنا دیتا ہے. اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے. قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, آپ قلیل بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو اس آیت میں کہ دو حصے ہیں نا, ایک ہے یہ ہے ایک شخص مضطر ہے, بیچارہ ہے, مسکین ہے, کوئی اس کا پوچھنے والا نہیں ہے, تو کون اس کی پکار کو سنتا ہے, پھر اس میں جو بھی اس کی بری حالت ہے اس بری حالت کو رفع کر دیتا ہے اور اس کو خلیفہ بنا دیتا ہے زمین کا. ٹھیک ہے نا, اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کا جو پہلا حصہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیچارہ مسکین ہے, وہ اللہ کے علاوہ تو پکارتا ہے, اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی پکارے نا, ہو سکتا ہے کوئی اس کی اجابت کرے, لیکن کوئی اس کو زمین کا خلیفہ نہیں بنا سکتا. بیچارے مسکین کو کوئی زمین کا خلیفہ نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے نا, یہ صرف اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اس میں حصر ہے تو صرف اس بات پر ہے کہ آپ بیچارے مسکین کو, جیسے نمرود کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نمرود کو اس کے ایک جزیرے میں وہ کشتی میں تھا, اس کے والدین غرق ہو رہے تھے, تو اس کو پھینک دیا, یا کشتی غرق ہو گیا, تو کشتی چلتے چلتے کوئی ساتھ نہیں تھا نا, وہ جزیرے میں چلا گیا. تو وہاں پہ کس طرح اس کی بڑھوتری ہو گئی, کس طرح نشو نما ہو گیا, پھر وہ ایسا بادشاہ بن گیا. یعنی اس کا یتیم بچہ, اس کا کوئی تھا ہی نہیں, اور وہ اس کے ماں باپ بھی غرق ہو گئے سمندر میں, پھر اللہ نے اس کو بچایا, پھر اس کو بادشاہت دی. ٹھیک ہے. اچھا, اس طرح ایک بہت ہی مسکین بیچارہ انسان کو اس کی بیچارگی رفع کرے اور اس کو بادشاہت تک پہنچا دے, یہ اللہ کر سکتا ہے. لیکن جہاں تک ہماری مشکلات کا تعلق ہے, آپ اگر مسکین بیچارے ہیں تو کوئی شخص آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. یعنی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, وہ اب بھی زندہ ہیں, وہ سنتا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہ چاہے جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ایک اپاہج کو شفا دے سکتا تھا, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ ابن مریم سے کم نہیں ہے, اب بھی وہ چاہے تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کشف سو وہ بھی کر سکتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. اچھا, اب آپ کہتے ہیں ہم نے سورج سے کیوں مدد نہ مانگے. سورج تو بھائی کوئی زندہ چیز ہے, سورج تو صرف گرمی دے سکتا ہے نا بھائی. وہ آپ اسے مانگے یا نہ مانگے, سورج گرمی دے گا. اب اس کے معجزات کرامات تو نہیں ہیں. سورج آپ کو شفا تو نہیں دے سکتا کہ سورج آ کے مثلا آپ اپاہج ہے, آپ پیر کو یا آنکھیں نابینا ہیں تو وہ آپ کی بینائی بحال کر دے. سورج یہ تو نہیں کر سکتا. سورج سنتا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سورج اتنا دور ہے, اگر اس کا روح بھی ہے نا, وہ اتنا دور ہے, پتہ نہیں وہ سنتا بھی ہے یا نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ہم نماز میں سلام کرتے ہیں. بہرحال یہ عرض ہے. ٹھیک, فرمائیں. جی جزاک اللہ. سو ان دا انٹرسٹ آف ٹائم لیٹ می کوئکلی موو آن. سو نیکسٹ جو میرا کویشچن ہے علامہ صاحب, وہ یہ تھی کہ یہ عقیدے کی موٹی بات ہو گئی. جیسا آپ نے کہا کہ آپ یا نعبد و ایاک نستعین کا آپ کا 2 گھنٹے کا لیکچر ہے, انشاءاللہ میں وہ دیکھنے کی کوشش کروں گا.